اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلافی ٹی وی کے دوستوں، ہمارا پاکستان بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ ہر جگہ مشکلات، پریشانی اور ٹینشن کا ماحول ہے۔ ہر روز ایک بری خبر سننے کو مل رہی ہے۔ کچھ دن پہلے آپ نے یونانی کشتی کا واقعہ سنا ہوگا۔ کتنا دل دلانے والا واقعہ گزرا ہے۔ اس کشتی میں ڈوبنے والے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جو بالکل صحیح سمت جا رہی تھی، بغیر کسی خرابی کے چل رہی تھی۔ یہ کشتی اچانک کیسے ڈوب گئی، بلکہ الٹ گئی۔ اصل میں یہ کشتی ڈوبی نہیں، اس کو جان بوجھ کے الٹایا گیا ہے۔ یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کے بتائیں گے، یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ اس کے بعد ایک آبدوز جو ٹائٹینک کا بچ جانے والا ریکیج دیکھنے کے لیے پانی کے اندر گئی۔ اس آبدوز میں پاکستان کے دو اشخاص جو کہ داؤد فیملی سے تعلق رکھتے تھے، شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا، انہوں نے 2.5 لاکھ روپے خرچ کیے، مگر کیا تھا، شاید انہوں نے یہ 2.5 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنی موت کو خرید لیا۔ اس کے اندر امریکہ اور کینیڈا کے لوگ بھی تھے۔ ان کے حکومتی اداروں نے اس چیز کی کمپلینٹ کو نوٹس میں لیا اور اپنی دوسری آبدوزیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دی۔ لیکن پاکستان کی حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ داؤد فیملی، جن کا پاکستان کے ایگریکلچر اور دوسری بہت سی چیزوں میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پاکستان میں کافی انڈسٹریز ان کی ہیں۔ اینگرو یوریا جس کا بہت بڑا نام ہے، اس کے اندر ہزاروں امپلائی کام کرتے ہیں، جو اس داؤد فیملی کی ہے۔ مسنگ ٹائٹن کا واقعہ جو آپ نے دیکھا اور سنا، اس کا تعلق بھی شاید یہودی لابی سے ہے۔ اس واقعے کو سمپسن کارٹون میں 2013 میں دکھا دیا گیا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اٹلی جانے والی کشتی کے ساتھ اصل میں کیا واقعہ پیش آیا۔ اس کشتی میں سوار لوگ کافی متوسط فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور اب ان کی امیدیں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پیاروں کو تیرنا بھی نہیں آتا۔ پاکستانی حکومت نے گریس پر کافی دباؤ ڈالا، مگر اس سے گریس حکومت پر کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک جرنلسٹ خاتون نے وہاں پر جا کے اس کی معلومات حاصل کی کہ یہ کشتی کیسے ڈوبی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں نے کشتی کو جان بوجھ کے ڈبویا ہے۔ اس کشتی میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ پوری دنیا نے دباؤ ڈالا تو ان لوگوں نے کچھ فوٹیج ریلیز کری۔ اس میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس کشتی میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ صحیح اپنی سمت کو جا رہی تھی۔ اتنی بڑی بوٹ جو 800 لوگوں کو لے کے جا رہی ہے، وہ اچانک کیسے الٹ سکتی ہے؟ اور اتنی بڑی بوٹ کو خراب کرنا آسان بات نہیں ہے۔ کوسٹ گارڈ اور انٹیلیجنس اداروں کی مدد کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں سے کوئی نکل سکے۔ ان کو کیسے پتہ نہیں چلا کہ یہاں سے ایک اتنی بڑی کشتی آئی یا گئی ہے؟ اب یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ ایجنٹ ان سے ملے ہوئے تھے اور اس کشتی کو ڈبونا ہی مقصود تھا، مگر کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اچانک یہ کشتی کیسے خراب ہو گئی۔ اب خود سے کشتی خراب نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ ایک بات ضرور تھی کہ اس کشتی میں 400 لوگوں کی جگہ تھی، مگر انہوں نے اس کشتی میں 800 لوگوں کو بٹھا لیا، جن میں زیادہ تر پاکستانی تھے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے یہ بتایا کہ کشتی تو صحیح چل رہی تھی، مگر کوسٹ گارڈ والے آئے اور انہوں نے کشتیوں کو رسی کی مدد سے الٹا دیا۔ کافی ساری کشتیاں جو کوسٹ گارڈ والے لے کر آئے تھے، ان کا مقصد ہی کشتی کو الٹنا تھا، اور انہوں نے کشتی کو الٹایا اور واپس چلے گئے۔ کوسٹ گارڈ والے کافی دیر بعد واپس آئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سب لوگ مر گئے ہوں گے، مگر ابھی کچھ تعداد باقی تھی۔ وہ آئے اور انہوں نے بچانے کا ڈرامہ کیا۔ ایک ایجنسی جس کے پاس یہ ساری فوٹیج تھی، ان کو سب پتا تھا کہ کتنے پاکستانی کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس پورے سانحے کے پیچھے کون تھا؟ پوری دنیا میں اسمگلنگ ہوتی ہے۔ ایران سے تیل اسمگل ہوتا ہے، ٹافیاں، بسکٹ اور ہزاروں چیزیں۔ گریس والوں کا مقصد صرف پاکستانیوں کو پھنسانا اور ان کو گریس میں گھسنے نہ دینا تھا۔ اگر ایسے ہی بات تھی تو ان لوگوں نے وہاں پر ریکی کیوں نہیں کری؟ یہ لوگ اللیگل پاکستان سے باعثی آ رہے تھے۔ یہ اگر انہیں نامنظور تھا تو انہوں نے اپنی ایجنسی کو اور انٹیلیجنس کو رپورٹ کیوں نہیں کری؟ اور اگر انہیں رپورٹ تھی تو انہیں یہاں سے نکلنے کیسے دیا؟ اصل میں ان کا مقصد پاکستان کو نیچا دکھانا تھا۔
कि पाकिस्तान को ये बावर करा सकें कि आपके लोग छुप के हमारी कंट्री में दाखिल होते हैं और यहाँ पर आके ग्रीन कार्ड होल्डर और दूसरे असनाद हासिल करते हैं, यहाँ का वीज़ा हासिल करते हैं, यहाँ का लाइसेंस हासिल करते हैं और यहाँ पर आके रच बस जाते हैं। यानी आप लोगों के मुल्क में कोई फैसिलिटी नहीं है जो हमारे मुल्क में है, इसीलिए ये लोग छुप छुप के यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी फैमिलियों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। वो लोग कितने परेशान होंगे कि अपनी मौत को गले लगा लिया सिर्फ इसलिए कि अपनी फैमिली का मुस्तकबिल अच्छा कर सके। एक तरफ ये यूनानी कश्ती का वाक़या और दूसरी तरफ दाऊद फैमिली जो कि इतनी अमीर फैमिली थी, उनके पैसे काम ना आए। पूरी दुनिया में ये आजकल ट्रेंड ही बन चुका है, मिसिंग टाइटैनिक। इस तरह ये लोग सिर्फ उन लोगों के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं जिसमें अमेरिकन और यूके के लोग शामिल हैं और इसमें एक अमीर पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज शामिल है। तवज्जो नहीं दे रहे तो उन 400 लोगों पर जिनका कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो लोग समंदर में डूबकर हलाक हो गए हैं, अल्लाह पाक उनकी फैमिलीज को सब्र अता फरमाए, आमीन। तलाफी टीवी के दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इस यकीन के साथ कि आप अपना, अपने बच्चों का और ख़ासकर अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।